اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اس زمین پہ مسلسل انبیاؤں کو قائم رکھا تاکہ اللہ کے نبی انسانوں میں امن سلامتی اور انسان محبت پیدا کر سکے اور اس کی اصلاح کر سکے۔ اور بالآخر اللہ نے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد یہ حکم نافذ کیا کہ یہ محمد میرا آخری نبی ہے۔ بس رسول اللہ کے دارالفلاح سے دارالبقاء کی طرف کوچ کرنے کے بعد وہ صحابہ رسول اور امام وقت مسلمانوں میں اللہ کا پیغام پھیلا ہی رہے تھے کہ سن 60 ہجری کہ ایک ظالم بدترین بادشاہ سر عام یہ کہنے لگا کہ کوئی خدا نہیں اور نہ ہی کوئی نبی ہے، نہ ہی کوئی قرآن ہے، نہ ہی کوئی دین۔ وہ تخت پہ بیٹھ کے سر عام شراب پیتا تھا، زنا کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا۔ دولت اور لاکھوں کی فوج کے سامنے تمام مسلمان خاموش رہے، لیکن اللہ کے رسول حضرت محمد کا پیارا نواسا حسین ابن علی کھڑا ہو کے کہنے لگا، اے لوگو، میں گواہ ہوں کہ میرے نانا اللہ کا رسول ہے اور قرآن اللہ کی طرف سے زمین پر آیا ہے تاکہ انسان غریب اور امیر کے فرق کو مٹا سکے، عرب و عجم کے اس تفرقے کو ختم کر سکے۔ اللہ کے نزدیک دولت نہیں بلکہ ایمان دیکھا جاتا ہے اور اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے حسین ابن علی، یزید کے پاس لاکھوں کی فوج ہے، اتنا سونا ہے کہ وہ دنیا کو خرید سکتا ہے، اس کے سامنے کون اٹھے گا؟ وہ آپ کو شہید کر دے گا، آپ کے خاندان کو ختم کر دے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میری شہادت کی خبر تو میرے نانا نے مجھے بچپن میں ہی سنا دی تھی۔ اے لوگو، یہ پیغام حق ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے اور اللہ کے دین کے لیے اس حسین کو قربان بھی ہونا پڑا تو یہ میرے لیے فخر کی بات ہے۔ کیوں ڈر رہے ہو وقت کے یزید کے سامنے؟ اگر آج یزید تمہیں ختم بھی کر دے تو تمہارا خون ناحق اسلام کی گواہی دے گا اور آنے والی نسلیں تا ابد تا حیات تمہیں یاد کرتی رہیں گی۔ لوگ ڈرتے رہے کہ اتنے بڑے ظالم بادشاہ یزید کے سامنے ہم حسین کا ساتھ کیسے دیں، لیکن امام حسین علیہ السلام مطمئن تھے۔ اس بات کا علم جب یزید کو ہوا تو اس نے اپنی فوج کو امام حسین علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیج دیا۔ امام حسین نہیں چاہتے تھے کہ میرا خون ناحق میرے نانا کے شہر مدینے میں بہے۔ آپ اللہ کے گھر میں پناہ لینے کے لیے مکہ پہنچے۔ فوج یزید نے یہ چاہا کہ دوران حج ہی امام حسین علیہ السلام کے سر کو کاٹیں گے تاکہ لوگ کعبے کی حرمت بھی بھول جائیں اور اولاد رسول کی تعظیم بھی بھول جائیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں چاہا کہ میرا خون ناحق اللہ کے گھر میں بہے۔ اتنے میں کوفے کے کچھ لوگ آپ کو خط لکھتے رہے کہ اے نواسہ رسول، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا نانا اللہ کا رسول ہے، لیکن یہ وقت کے ظالم بادشاہ ہم پہ ستم کرتے ہیں، ہماری مدد فرمائیں۔ تاریخ نے لکھا، ہزاروں کے خط جب امام حسین تک پہنچے اور ان خطوط کا موضوع یہ ہونے لگا کہ اے نواسہ رسول، اگر آج آپ ہماری نصرت نہیں کریں گے تو روز محشر ہم آپ کے نانا کو آپ کی شکایت کریں گے کہ ظالم بادشاہ اسلام کی توہین کرتا رہا اور آپ کا نواسہ مکہ میں خاموش رہا۔ بس امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹیوں، بہنوں اور گھر کے تمام افراد کو لے کے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا، انہوں نے امام حسین اور ان کے خاندان کا راستہ روک لیا۔ اس وقت جو یزیدی فوج کا سربراہ تھا اس کا نام حر ابن ریائی تھا۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے، اے حر، کیا تم نہیں جانتے میں تیرے رسول کا بیٹا ہوں اور یزید اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے؟ کیا جواب دو گے جب تم روز محشر اللہ کے پیارے رسول کے سامنے آؤ گے؟ وہ نظریں جھکانے لگا اور امام حسین علیہ السلام روا ہوئے۔ تاریخ نے لکھا، ایک جگہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا رک گیا۔ ایک آندھی اٹھی۔ بی بی زینب نے فرمایا، بھائی حسین، زمین سے مجھے تیرے خون کی خوشبو آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا،
ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں میری بہن، یہ وہی زمین ہے جہاں میرا خون ناحق بہے گا، اور یہاں سے تم کو قیدی بنا کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا جائے گا۔ امام حسین نے فرمایا، عباس خیمے نصب کرو، ہم یہی ٹھہریں گے۔ زمین کو امام حسین علیہ السلام نے خرید کیا اور اس کا نام جاگیر علی اکبر رکھا۔ آج بھی زمین کربلا جہاں شہدائے کربلا آرام فرما رہے ہیں، جاگیر علی اکبر کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ فوج یزید کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا سالار حر رسول کے نواسے کے ساتھ نرمی سے پیش آ رہا ہے، اس نے فوج کے سالار کو تبدیل کیا۔ عمر بن سعد اور شمر ہزاروں کی فوج کے ساتھ کربلا آ پہنچے، اور آل رسول پہ سختیاں دن بدن بڑھتی نہیں۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کے خیمے نہر فرات کے کنارے پر تھے۔ فوج یزید نے سوچا، اگر حسین پانی کے ساتھ ہے اس کو فتح کرنا ناممکن ہے۔ اگر حسین کے خیمے نہر سے ہٹ جائیں تو ہم ان کو پانی کے لیے ترسائیں گے اور پھر پیاسا رکھ کے ان کو شہید کریں گے۔ فوج یزید خیمے حسینی کی طرف بڑھی اور کہنے لگی، وقت کے بادشاہ یزید کا حکم ہے کہ اپنے خیمے نہر سے ہٹاؤ۔ حضرت غازی عباس نے جب یہ سنا، اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہنے لگے کہ کس میں ہے ہمت جو رسول اللہ کے خیمے نہر سے ہٹائے؟ اے لوگو، پانی اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ نے اس پانی کو بھی محمد و آل محمد کے صدقے خلق کیا۔ فوج یزید میں کوہرام برپا ہو گیا۔ امام حسین غازی عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمانے لگے، عباس اپنی تلوار نیام میں رکھ، میں نہیں چاہتا کہ دنیا یہ کہے کہ رسول کا خاندان پانی کے لیے لڑا۔ عباس، ہم یہاں جنگ جیتنے نہیں بلکہ اپنے لہو سے اسلام کی صداقت کو بیان کرنے آئے ہیں۔ اپنے ہاتھوں سے جیسے تم نے یہ خیمے لگائے تھے ویسے ہی یہاں سے خیمے نکالو۔ اللہ کی مرضی ہے کہ رسول اللہ کا خاندان پیاسا رہے اور ان کی پیاس کی شدت روز محشر تک زمانہ یاد کرتا رہے۔ غازی عباس کی آنکھیں نم ہوئیں اور سادات کے خیمے نہر سے دور نصب ہو گئی۔ فوج یزید کا یہ کہنا تھا کہ اے حسین، مان لو کہ یزید سچ کہہ رہا ہے، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے تھے، اے لوگو، اللہ گواہ ہے کہ اسلام اللہ کا دین ہے، میرا نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کا رسول ہے، اور قرآن اللہ نے زمین کی طرف بھیجا ہے۔ مجھے مار بھی دو گے تب بھی میرا خون کا قطرہ قطرہ رسول اللہ کی نبوت کی گواہی دے گا۔ حکومت، دولت اور طاقت کے سامنے مت جھکو، یاد رکھنا یہ طاقت حکومت ختم ہو جائے گی، اللہ کا دین تا ابد تا حیات باقی رہے گا۔ لیکن افسوس، فوج یزید دن بدن آپ پر ظلم بڑھاتی رہی کہ آپ یزید کی بیعت کریں، یہاں تک کہ آپ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ پیاسے رہے۔ تاریخ نے لکھا، امام حسین کا خاندان 3 دن کربلا میں پیاسا رہا۔ فوج یزید اس کوشش میں تھی کہ حسین کے خاندان کو اتنا ستائے، اتنی تکلیف دے کہ وہ ہماری بات مان لے۔ امام حسین کے عزیزوں اقارب کو کرب و بلا میں قتل کیا گیا، اور آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے بیٹے علی اکبر کو، جو ہم شکل پیغمبر تھا، مارا گیا۔ آپ کے بھائی عباس کو نہر کے کنارے سلایا گیا۔ آپ کے بھائی کے بیٹے قاسم کی لاش کو پامال کیا گیا۔ آپ اپنے 6 ماہ کے بچے علی اصغر کو میدان میں لے کر آئے اور فرمانے لگے، اے لوگو، تمہاری جنگ تو اس حسین سے ہے، یہ 6 ماہ کا معصوم بچہ 3 دن سے پیاسا ہے، اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا۔ اے ظالموں، اس معصوم بچے کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ فوج یزید زور زور سے ہنسنے لگی، اپنے جانوروں کو پانی پلانے لگی، اور باقی پانی زمین پہ پھینک کے یہ کہنے لگی کہ جو ہمارے بادشاہ کی بیعت نہیں کرتا وہ ہمارے نزدیک کافر ہے، اور یوں کہہ کے علی اصغر کی طرف تیر چلا دیا۔ رسول اللہ کے اس 6 ماہ کے چراغ کو بھی تیر مار کے بجھا دیا گیا۔ جب کرب و بلا کے میدان میں کوئی نہ رہا، امام حسین آخری سلام کر کے میدان میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے لوگو، کیا سمجھتے ہو کہ اس ظلم سے تم اسلام کو مٹا دو گے؟ نہیں، اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کا محافظ اللہ ہے۔
اب اگر تم میرا سر بھی کاٹو گے تو بھی اللہ کے دین کی طاقت کو بیان کرتا رہے گا۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کی فوج علی کے اکیلے بیٹے سے لڑتی، اور یہاں تک کہ وہ بھاگتے بھاگتے میدان چھوڑنے لگے۔ امام حسین علی کے بیٹے علی کی طرح میدان میں لڑتے رہے اور ایک ایک ظالم کو فن نار کرتے رہے۔ فوج یزید نے سوچا کہ حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، اس کو قتل کرنا ناممکن ہے، دور جاؤ اور تیر چلاؤ۔ تاریخ نے لکھا ہزاروں کی فوج دور سے ایک ایک تیر حسین پر چلاتی رہی، کوئی بالا پھینکتا رہا تو کوئی نیزہ مارتا رہا۔ جس کے سامنے ماننے کے لیے کچھ نہ تھا وہ کربلا کی زمین سے پتھر اٹھا کے امام حسین کی طرف پھینکتا رہا۔ اتنے میں آواز غائب آئی، بس حسین تیرا اللہ تجھ سے راضی ہوا، بس حسین۔ امام حسین نے غزم بے قضائی اور تسلیم اللہ امر ہی پڑھا اور اپنے ذوالفقار کو نیام میں رکھ دیا۔ تاریخ نے لکھا امام حسین کے جسم مبارک کو اتنے تیر لگے کہ جب نواسہ رسول گھوڑے کی زی سے زمین پہ آئے تو نہ زی پہ تھے نہ زمین پہ تھے۔ تیروں کے مسلح پہ امام حسین اللہ کا شکر کر رہے تھے کہ اے اللہ تیرے دین کے لیے اس حسین کا خون قبول ہو۔ فوج یزید جھومنا شروع ہو گئی، خوش ہونا شروع ہو گئی کہ آج کے بعد یزید کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھائے گا، ہم نے رسول اللہ کے نواسے کو قتل کر دیا۔ اور یوں کہتے کہتے امام حسین کا سر کاٹنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی بیٹیوں کے خیموں کو آگ لگا دی، رسول اللہ کی بیٹیوں کے سر سے چادر کو چھین لیا، امام حسین کی لاش کو پامال کر دیا۔ یزید کا یہ حکم تھا کہ حسین کا سر کاٹ کر میرے پاس لے کے آؤ اور ان کی بہنوں اور بیٹیوں کو قیدی بنا کے میرے دربار پہنچاؤ۔ نوکہ نیزہ پہ نواسہ رسول کا سر سوار کیا گیا، رسول اللہ کی نواسیوں اور بیٹیوں کو بے پردہ کر کے رسیوں میں باندھا گیا اور کوفہ اور شام کی بازاروں میں پھرا کے ان کو پتھر مارے گئے۔ لیکن نوکہ نیزے پہ بھی امام حسین علیہ السلام کا سر اللہ کا ذکر کرنے لگا، اسلام کی صداقت کو بیان کرنے لگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بآواز بلند کہنے لگا۔ لوگوں نے اسلام کی صداقت اور رسول اللہ کے خاندان کی سیرت کو دیکھا تو وہ دھنگ رہ گئے، اور جب یزید کے دربار میں قیدی سید امام سجاد زنجیروں میں جکڑ کر خطبہ دینے لگے تو یزید کے محل میں ہی یزید کے لوگ یزید کے خلاف ہونے لگے، اور یوں یہ یزید کے خلاف بغاوت زمانے میں پھیل گئی۔ ہر کوئی حسین زندہ باد کہنے لگا، یزید مردہ باد کہنے لگا، اسلام زندہ باد کہنے لگا، ہر ظالم کو مردہ باد کہنے لگا۔ آج بھی اذان گونجتی ہے، رسول اللہ کا کلمہ بچہ بچہ پڑھ کے ان کی نبوت کی گواہی دیتا ہے۔ آج بھی قرآن کو مسلمان سینے سے لگا کے اس کو چوم کے اللہ کی کتاب تسلیم کرتا ہے۔ یہ سب امام حسین کی اس کرب و بلا میں قربانی کا صلہ ہے۔ سلام ہو رسول اللہ کے خاندان پر جنہوں نے سب کچھ قربان کر کے اللہ کا دین اسلام قیامت تک زندہ کر دیا، اور قیامت تک کوئی بھی اسلام کی صداقت پہ انگلی اٹھا نہیں سکتا۔